تاریخ کی کتابوں میں اکثر بڑی بڑی سلطنتوں کا ہی ذکر ملتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی تھیں جو اپنے وقت کی سپر پاور تو تھیں، مگر آج جیسے گمنامی میں کھو گئی ہیں۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی سلطنت کی، بنگال سلطنت۔ یہ قرون وسطیٰ کے جنوبی ایشیا میں ایک حیرت انگیز طور پر با اثر اور بے حد دولت مند ریاست تھی۔ اچھا، جب 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپی اور چینی سیاح بنگال پہنچے تو ان کے پاس اس خطے کو بیان کرنے کے لیے بس یہی الفاظ تھے: تجارت کے لیے سب سے امیر ملک۔ اور سوچئے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ اس خطے کی بے پناہ دولت کی گواہی تھی جس نے پوری دنیا سے تاجروں، سفیروں اور مہمجوؤں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ بنگال کا ایک خطہ جو کبھی ایک بہت بڑی سلطنت کا صرف ایک صوبہ تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے عالمی تجارت کا مرکز کیسے بن گیا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جسے ہم آج مل کر جانیں گے۔ ہر بڑی طاقت کی ایک ابتدا ہوتی ہے نا؟ بنگال سلطنت کی کہانی بھی دلی سلطنت کے سائے سے نکل کر ایک خود مختار اور طاقتور ریاست بننے کی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئی کیسے۔ دیکھیے، بنگال کی آزادی کا راستہ بغاوت اور اتحاد کی ایک زبردست کہانی ہے۔ تقریباً 1 صدی تک تو یہ دہلی کا صوبہ رہا، لیکن مرکز سے دوری کی وجہ سے بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 1338 تک یہ خطہ 3 خود مختار حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پھر تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا۔ شمس الدین الیاس شاہ نے 1352 میں ان تینوں حصوں کو متحد کیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ دہلی نے اسے واپس لینے کی کوشش کی، لیکن 1359 کی ناکام جنگ کے بعد انہیں آخرکار بنگال کی آزاد حیثیت کو ماننا ہی پڑا۔ اور آزادی کے بعد ہی بنگال سلطنت نے اپنے سنہرے دور میں قدم رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہی، بلکہ عالمی سطح پر تجارت، ثقافت اور سفارتکاری کا ایک بہت اہم مرکز بن گئی۔ کسی بھی عظیم سلطنت کی پہچان اس کا دارالحکومت ہوتا ہے، اور بنگال کا دل تھا شہر گوڑ۔ ذرا تصور کیجئے، سال تھا 1500، اور یہ شہر صرف ایک دارالحکومت نہیں تھا، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے اور خوشحال شہروں میں سے ایک تھا جو پوری دنیا سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس شہر کی آبادی اس وقت 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت بہت بڑی تعداد تھی، اور اس کی عالمی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت بھی۔ اب اگر اس آبادی کو دنیا کے باقی بڑے شہروں کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو بنگال کی حیثیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس وقت گوڑ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا، یعنی اس کا شمار بیجنگ، وجے نگر اور قاہرہ جیسی عظیم سلطنتوں کے دارالحکومتوں میں ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی علاقائی ریاست بالکل نہیں تھی، بلکہ عالمی سطح کی ایک بڑی طاقت تھی۔ تو بھائی، یہ ساری دولت آ کہاں سے رہی تھی؟ اصل میں بنگال کی معیشت کئی مضبوط ستونوں پر کھڑی تھی۔ اس کی ململ اور ریشم تو دنیا بھر میں مشہور تھے۔ چاندی کے سکے بنانے والے ٹکسال شہروں کا ایک پورا جال بچھا ہوا تھا۔ یہاں جہاز سازی کی صنعت عروج پر تھی، اور اس کے تاجر سمندری راستوں پر چھائے ہوئے تھے۔ اوپر سے زرعی پیداوار اور موتی جیسے قدرتی وسائل نے اس خوشحالی کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ صرف معاشی طاقت ہی نہیں تھی، ثقافتی طور پر بھی بنگال سلطنت بہت امیر تھی۔ یہاں ایک بالکل منفرد ادبی روایت نے جنم لیا جسے دوبھاشی کہا جاتا تھا۔ اس میں شاعر فارسی، جو درباری زبان تھی، اور مقامی بنگالی زبان کو ملا کر شاعری کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کے ثقافتی ملاپ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور یہاں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جو ایک طرح سے انقلابی تھا۔ بنگال کے سلطانوں نے تاریخ میں پہلی بار بنگالی زبان کو عوام سے اٹھا کر دربار کی زینت بنایا اور اسے سرکاری سرپرستی دی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے نہ صرف بنگالی ادب کی بنیاد رکھی، بلکہ اس خطے کی ثقافتی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سلطنت کی ثقافتی پہنچ صرف مقامی نہیں تھی۔ سلطان غیاث الدین اعظم شاہ نے تو ایران کے مشہور زمانہ شاعر حافظ کے ساتھ بھی خط و کتابت کی۔ یہ جو اقتباس ہے، یہ حافظ کے ایک شعر کا حصہ ہے جو بنگال کے دربار کی ادبی شان و شوکت اور فارسی دنیا کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ بنگال کی طاقت صرف تجارت اور ثقافت تک ہی محدود نہیں تھی، سفارتکاری کے میدان میں بھی یہ ایک عالمی کھلاڑی تھا۔ اس کے تعلقات مشرق میں چین کے منگ خاندان سے لے کر مغرب میں وسطی ایشیا کی تیموری سلطنت تک پھیلے ہوئے تھے۔
انہوں نے مکہ اور مدینہ میں تعلیمی ادارے قائم کیے اور مشرقی افریقہ جیسے دور دراز علاقوں سے آنے والے سفیروں کی میزبانی کی، جو ان کے وسیع عالمی اثر و رسوخ کا پکا ثبوت ہے۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ 2 صدیوں کی شاندار حکمرانی کے بعد بنگال سلطنت بھی اندرونی عدم استحکام اور بیرونی حملوں کا شکار ہونے لگی، جو آخرکار اس کے خاتمے کا باعث بنے۔ سلطنت کا زوال ایک طوفان کی طرح آیا۔ سب سے پہلا جھٹکا شیر شاہ سوری کے حملے نے دیا، جس نے کچھ وقت کے لیے بنگال کو فتح کر لیا۔ اگرچہ سلطنت دوبارہ بحال تو ہوئی، لیکن اس کی بنیادیں اب ہل چکی تھیں۔ آخرکار شمال سے اٹھنے والی مغل طاقت کی نظریں بنگال کی بے پناہ دولت پر پڑ گئیں، اور پھر 1576 میں راج محل کی فیصلہ کن جنگ میں آخری سلطان کی شکست کے ساتھ ہی بنگال کی 2 صدیوں پر محیط آزاد حیثیت کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی میراث آج بھی اس خطے کی ثقافت، زبان اور فن تعمیر میں زندہ و جاوید ہے۔ اس کی سب سے نمایاں میراث اس کا فن تعمیر ہے۔ ٹیراکوٹا سے سجی ہوئی مساجد اور وہ مخصوص خمدار چھتیں جنہیں بنگلہ روف کہا جاتا ہے، آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرز تعمیر نے بعد میں خود مغل فن تعمیر کو بھی متاثر کیا۔ لیکن شاید اس کی سب سے اہم اور پائیدار میراث بنگالی زبان کو دی گئی سرپرستی ہے۔ سلطنت کے اس ایک اقدام نے ایک ایسی ادبی روایت کی بنیاد رکھی جو آج بھی پھل پھول رہی ہے اور اس خطے کی شناخت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک سلطنت جو صدیوں پہلے ختم ہو گئی، اس کی ثقافت، زبان اور فن تعمیر آج بھی بنگلہ دیش اور مغربی بنگال میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح متاثر کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تاریخ کبھی مرتی نہیں، بلکہ ہمارے حال میں زندہ رہتی ہے۔